ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ لاوارث لیبر کالونی، عوام بے حال، نمائندے غائب۔ لیبر کالونی کراچی لیبر کالونی، جسے مسائل کا گڑھ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ عوام کی شکایات ہیں کہ منتخب نمائندے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے چیئرمین بشیر خان UC 6 وارڈ 4 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA اور MPA انتخابات کے بعد مکمل طور پہ غائب ہو چکے ہیں۔ دعوے بڑے بڑے کیے گئے تھے لیکن عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عوام کی فریاد۔ لیبر کالونی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی پرسانی حال نہیں۔ جماعت اسلامی کے نمائندے بشیر خان، جو الیکشن کے دوران بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے، اب اپنی کارکردگی کے ریکارڈ کام دکھانے سے قاصر ہیں۔ عوام نے انہیں ووٹ دے کے منتخب کیا تھا تاکہ وہ علاقے کے مسائل حل کریں، مگر انتخابات کے بعد وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حال بھی مختلف نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA MPA بھی الیکشن کے دوران خوب نظر آئے، مگر اب وہ بھی صرف سوشل میڈیا پہ اپنی کامیابیاں گنواتے نظر آتے ہیں۔ لیبر کالونی کے عوام کا کہنا ہے کہ نمائندوں نے 2 سال سے علاقے کا دورہ تک نہیں کیا۔ لیبر کالونی میں صفائی کا فقدان، خستہ حال سڑکیں، پینے کا صاف پانی کی عدم دستیابی، سیوریج کا نظام بدترین حالت میں ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہ وسائل کسی بھی ان کو نظر نہیں آتے اور کوئی نہ کوئی ان کے حل کے لیے کوشش کرنے کو تیار نہیں۔ لیبر کالونی کے باسیوں کا سوال یہ ہے کہ نمائندے دوبارہ کس منہ سے ان کے پاس ووٹ مانگنے آئیں گے؟ کیا یہ لوگ کبھی اپنی کارکردگی پہ نظر ڈالیں گے؟ عوام نے مطالبہ کیا کہ اگر ان نمائندوں کو ذرا بھی شرم یا حیا ہے تو فوری طور پہ علاقے کے مسائل حل کریں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ خبر صرف لیبر کالونی کے عوام کی آواز ہے جو اب سننے والا کوئی نہیں۔ سیاسی جماعتوں نمائندوں کو چاہیے کہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں، ورنہ عوام آئندہ انتخابات میں اپنا فیصلہ سنانے سے گریز نہیں کریں گے۔ لیبر کالونی کے عوام کا کہنا ہے کہ باتیں نہیں، عمل کریں۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ جی، ہمارے صاحب دلبر کاکڑ صاحب بھی موجود ہے، جو یہاں اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جس کو جانتے بھی ہیں۔ حال صورت اس سے بھی پوچھتے ہیں تو آخر ماجرا کیا ہے، کتنے دن سے یہ ذلت اور برداشت کر رہے ہیں، اہل علاقہ بھی کر رہا ہے، اسی علاقے میں دلبر صاحب بھی رہ رہا ہے جو آنے جانے کی تکلیف ہے، تو آج اس سے زیادہ رائے لیتے ہیں۔ کیا موقع ہے اس کا؟ حاکم علی دل صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آ گئے یہ علاقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ میں تو بہرحال یہاں اکثر میں فیس بک پہ ویڈیوز چلاتا رہتا ہوں اور کئی بار میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی۔ کانٹیکٹ میں کیا کروں، میں تو ویڈیو چلاتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، کانٹیکٹ کرنا پھر ان کا کام ہے، کیونکہ ویڈیو میری ضرور دیکھتے ہیں، مجھے یہ کنفرم ہے۔ اور یہ کچھ دنوں کا کام نہیں ہے، یہ پچھلے 35 سالوں سے تقریباً جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم نے یہی چیزیں دیکھی۔ جب یہ سیوریج کا نظام نہیں تھا، جب محلے گلیوں میں کھڈے کھود کے لوگ واش روم کے طور پہ یوز کرتے تھے نا، یقین کرو اس ٹائم ایسا گند کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب سے یہ سیوریج لائن یہاں اس لیبر کالونی میں آئی ہے نا، یہ لیبر کالونی کے لیے ایک اذیت کا سبب بنا ہے، یہ ایک عذاب بن کے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہاں جو بھی ہے نا وہ اپنا چورن بیچنے آئے۔ یہاں تقریباً 30 سالوں سے تو ہمارے نون لیگ کی حکومت تھی، ہمیشہ اس ایریے کو لولی پاپ دے کے گئے، جو بھی آیا وعدے بڑے کیے، کوئی بھی یہاں کا چیئرمین بنا ہے، اس علاقے والوں نے جس کو بھی سپورٹ کیا نا وہ بھاری اکثریت سے جیتا ہے، اور جیتنے کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے وہ گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہمارے دوسرے بھائی ہے MKM والے ہیں، انہوں نے بھی آئے تھے، انہوں نے وہ تو یہاں سے کبھی جیتے نہیں ہیں، مگر جب بھی آئے بس 1-2 بار وہ آئے تھے پچھلے بار، اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں کیونکہ ان کے حالات ایسے ہو گئے۔ پھر اب اس ٹائم موجودہ دور ہمارا جو یہاں کا چیئرمین ہے وہ ہے جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بہت بڑے دعوے کیے ہیں، میئرشپ کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر کوششیں کی، اور بنو قابل عوام کے لیے ہم یہ کریں گے، نوجوانان کے لیے یہ کریں گے، علاقوں کے لیے یہ کریں گے، تو یہ انہوں نے ہمیں دی ہے۔ یہاں عزت کرتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ 1-2 لوگ اس کے پاس گئے، وہ تو لڑنے لگ گیا تھا اور صدر یہ ہمارے یہاں کا پیپلز پارٹی کا ہی ہے رسول خان سواتی صاحب، انہوں کی وہ قابل عزت ہے ہمارے لیے، انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے، لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد یہ کام کرائیں گے، مگر بات وہی ہے نا کہ وعدے کے وعدے ہی رہ جاتے ہیں، وہ وعدے کبھی وہ جو ہے نا پورے نہیں کرتے ہیں۔ اور چیئرمین صاحب کو میں ماشاءاللہ ڈیلی، میں نے کل بھی ان کی ویڈیوز دیکھی، علاقے میں کام کروا رہے تھے۔ میں جب بھی، یقین کریں یہ موبائل میرے ہاتھ میں نا، میں جب بھی فیس بک آن کرتا ہوں سب سے پہلی پوسٹ مجھے پیپلز پارٹی کی آتی ہے۔ وہ کبھی نہ، اصل میں ان کا کام ہی ہے یہ گٹر صاف کرنا، جب بھی دیکھو گٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں،
ہم نے یہ گٹر صاف کیا, ہم نے وہ گٹر صاف کیا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں نا, چلو باقی ہمارے جو بنیادی حقوق ہے وہ تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں ان سے, نہ یہ ہمیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. تو رات صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے, اور اس کے یہ ایسے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی بولتا ہے تو یہ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں بڑے جلدی کہ یار یہ ہمارے خلاف کیوں بولتا ہے. اب بتائیں ہم ان کو نہ بولے تو کس کو بولے؟ ہم اپنا احتجاج بھی نہ ریکارڈ کرائیں, ہم کچھ بولے بھی نہیں. سر کہتے ہیں کراچی واحد شہر وہ ہے جس کو روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا ہے, اور روشنیوں کے شہر کے اندر یہ حالت ہے, تو اس کے بارے میں بھائی ٹینڈر آتے ہیں ان کے پاس, بالکل آتے ہیں. انہوں نے جب الیکشن سے کھڑے ہونے سے پہلے ٹینڈر بھرے, وہ تو پورا کریں گے. مجھے بولا آپ کاروبار کرتے ہو, میں نے بولا کس لیے کرتے ہو, میں نے پیسہ کمانے کے لیے. بولا تو یہ الیکشن کو کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہم جیتیں گے, جیتنے کے بعد ہمارا بزنس سٹارٹ ہے, میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایسے ایسے بندے ہیں نا, یقین کرو کہ باخدا ان کی کیا بتاؤں میں. اب ماشاءاللہ کہ وہ زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھتے, اللہ ان کو اور دے. بھائی جائز طریقے سے لو, ٹھیک ہے. آپ اپنا پیسہ نہیں لگا رہے ہو, آپ عوام کے ٹیکسوں پہ پل رہے ہو. عوام کا ٹیکس ہے, عوام کا ہی پیسہ ہے, تو جب عوام کا ٹیکس ہے تو تھوڑا سا عوام پہ بھی لگاؤ. لازمی نہیں آپ نے اپنے لیے گاڑیاں لینی ہے, کاروبار بڑھانا ہے, بزنس بڑھانا ہے, عوام کا بھی خیال کرنا ہے, کیونکہ مرنا بھی ہے. یہ لوگ موت کو بالکل بھول چکے ہیں, مرنا تو ان کو یاد ہی نہیں ہے, ان کو آخرت میں جواب ہی نہیں دینا. بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ یہی وہ جیسے دوسرے مذہب والے کہتے ہیں ہمارے لیے یہ جنت ہے, ان کے لیے یہ جنت بن چکا ہے. اس کا یہی دنیا, آخرت میں کوئی ان کا حساب نہیں ہے. تو یہ ایک ایک روپے کا تم سے حساب لیا جائے گا, یہ آن دا اسپاٹ میں بول رہا ہوں, یہ ریکارڈ